ساتھ میں پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ایک آرکیٹیکٹ اور اس کے بعد اچانک سے آپ بزنس کے اندر اور پھر ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس کے اندر، تھوڑا میں اپنے سفر کے بارے میں بتائیے، پھر ہم انشاءاللہ باقی کرنٹ سچویشن پہ بھی آئیں گے جی، آپ کے اللہ ساتھ۔ پاک کا خصوصی کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو نارملی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی سیلف میڈ آدمی ہیں آپ، یا اس طرح کی ڈیفینیشن دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سیلف میڈ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو آپ کو بائی برتھ ایٹماسفیئر ملتا ہے وہ قضا کے امر میں آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری قضا یہ تھی کہ مجھے اللہ پاک نے بہت اچھے والدین عطا کیے، اور اس کے بعد مجھے بزرگوں کی صحبت اللہ پاک نے عطا کی، اور اس کی نسبت سے جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہ صرف اللہ پاک کی عطا اور کرم ہے، اس میں اور کسی کا کمال نہیں ہے۔ تو پہلی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیلف میڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، سب اللہ پاک کی عطا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کس سے کیا کام لے لے، کب کس کو کیا عطا کر دے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو پیرنٹس کا ہاتھ رہا جی ایجوکیشن میں۔ میرے والد صاحب سول سروس سے ریٹائرڈ ہیں، اور سول سروس میں انہوں نے ساری عمر گزاری، تو ان کی بہت فوکس تھا ایجوکیشن کے اوپر، اور انہوں نے جیسے تیسے کر کے ہمیں اچھے اسکولوں میں الحمدللہ پڑھایا، اور میں نے اپنا جو گریجویشن ہے اے لیولز او لیولز یہ، اور ہائی اسکول ڈپلومہ انٹرنیشنل اسکول آف شویفات ہے یہیں پہ لاہور میں، وہاں سے کیا، اور اس کے بعد آرکیٹیکچر کے لیے نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا۔ کچھ تھوڑا سا وقت ملک سے باہر جانے کا موقع ملا، لیکن میرا دل نہیں وہاں ٹھہرا، اور اللہ پاک نے 2-3 مہینے میں واپس آنے کا موقع دیا۔ یہاں آ کے آرکیٹیکچر کا کالج جوائن کیا، اور اس میں بھی فکر یہ ہوتی تھی، جو کہ میرے والد صاحب سول سروس میں ہوتے تھے، کہ انہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام جو اس ملک میں اب بہت عام ہو گیا اور معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ نہ کرنا پڑے، اور اپنی فیملی کی سپورٹ بننے کی کوشش کی۔ تو ڈیورنگ ایجوکیشن ہی 1998 میں اللہ پاک نے اپنا آفس ڈیولپ کرنے کا موقع دیا، اور مجھے کہیں جاب کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ ایسا کوئی موقع آیا کہ کسی کے ہاں جا کے جاب کرتے۔ تو شروع دن سے ہی اپنے کام کا آغاز کیا، جو ڈیزائننگ کالج میں سیکھی وہی ہم نے لوگوں کو ایز سروس آفر کرنا شروع کر دی۔ کچھ سینئر دوست شروع میں ساتھ رکھے، الٹیمیٹلی جس وقت کام چل پڑا ان کی ضرورت نہیں رہی، اور پھر ہم نے پہلے ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن لوگوں کو کر کے دینا شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے ٹرن کی سلوشنز دینا شروع کر دیے، کہ ہم آپ کو جن پیسوں میں سینئر آرکیٹیکٹ صرف ڈیزائن کر کے دیتے تھے، ہم اس میں لوگوں کو ایگزیکیوشن بھی کروا کے دیتے تھے، یعنی کنسٹرکشن بھی کرواتے تھے۔ تو اسٹارٹیڈ آف ایز این آرکیٹیکٹ، اور کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ پھر اللہ نے تھوڑا سا کہہ لیں بزنس کا مزاج رکھا ہوا تھا طبیعت میں، تو مختلف تجربے وقتاً فوقتاً کرتے رہے۔ پھر ہم نے ایک پرنٹنگ کا، آن لائن پرنٹنگ کا سیٹ اپ شروع کیا، جو کہ USA، UK، آسٹریلیا، کینیڈا، 4-5 ملکوں میں ہم انٹرنیشنلی وہ پروڈکٹس ڈیلیور کرتے تھے، آن لائن آرڈرز لیتے تھے، یہاں ڈیولپ کرتے تھے، ڈیلیور کرتے تھے۔ پھر ہم وہاں سے ریٹیل میں چلے گئے، ریٹیل سے پھر ایک فیشن برانڈ میں چلے گئے۔ تو پھر کسی بزرگ نے مت دی کہ آپ اصل میں آرکیٹیکٹ ہیں، تو اپنے اصل کام پر فوکس کریں، اور اگر آپ اس کی کوئی بزنس ایکسٹینشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے شعبے کو ٹیک اپ کیا، اور لوگوں کے لیے ہم نے مارکیٹنگ شروع کی، اور پھر مزید کسی بزرگ نے یہ کہہ لیں دعا بھی دی، اور جو ہے ہدایت بھی دی کہ آپ اپنا جو ہے وہ کام خود کا شروع کریں، تو اللہ پاک آپ کو 2-4 سال میں جو آپ لوگوں کو سروس دیتے ہیں، وہ ایسی بہت ساری سروسز لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ نے پھر یہ ہم نے بنیاد رکھی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے پارٹنر ہیں چوہری ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب، ان کے توسط سے ہم نے وہاں بلو ورلڈ سٹی کی بنیاد رکھی، اور لاہور میں یہاں بلو ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ تو وہاں سے ایک سلسلہ الحمدللہ چیزوں کا چل پڑا۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بہت خوبصورت کی ہے، اور میں بھی اسی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کامیابی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس کو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کامیاب ہونے کے بعد گھر میں ایک پرانی گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں کہ دادا ابو کی ہوتی تھی، دادا ابو چاہے کبھی گاڑی میں بیٹھے ہی نہ ہو، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو نوجوانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ الیکشن ہوا ہے، جو سیاسی استحکام ہم سوچ رہے تھے وہ میں نظر نہیں آ رہا۔ ایک بزنس مین کیسے افیکٹ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کیسے افیکٹ ہوتا ہے، اور ایک بزنس مین کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ اس وقت ملک میں بہت سارے کاروباری افراد بھی پریشان ہیں، اور نوکری یافتہ جو لوگ ہیں، نوکری طبقہ لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور اس کی وجہ آپ کی انفلیشن ہے، کہ جو آپ کے پیسے کی ویلیو ہے وہ دن بہ دن گرتی جا رہی ہے،
اور ہمارے ملک کا بہت بڑا انحصار چونکہ امپورٹ پہ ہے، تو جو ڈالر کا ریٹ ایسکلیٹ کرتا ہے اسی طرح آپ کی بیریبلٹی لوکلز کی اسی طرح سے کم ہوتی جاتی ہے. تو اس وقت جو پچھلے 5 7 8 سالوں میں اس ملک میں ہوا، وہ اس کی تفصیل میں ہم آگے چل کے جاتے ہیں انشاءاللہ جب سسٹم کی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں، جو بھی ہوا جس کی وجہ سے بھی ہوا، جس کو مرضی مورود الزام ٹھہرا لیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عام بندے کی پہنچ سے جو ڈیلی روٹین کے امور ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، اور بزنس مین کے ہاتھ سے اس کی سپلائی چین مینجمنٹ بھی افیکٹ ہو گیا، اس کا کلائنٹ بھی افیکٹ ہو گیا. آپ کا جو مرضی کاروبار ہو اس کی ریلائنس آپ کی سیلز پہ ہوتی ہے، اور سیلز کی ریلائنس جو ہے وہ آپ کی جو اینڈ یوزر ہے یا کنزیومر ہے اس کی بائنگ کیپیسٹی پہ ہوتی ہے. تو جب لوگوں کی بائنگ کیپیسٹیز کمپرومائز ہو گئی ہیں تو الٹیمیٹلی ہر بزنس پہ اس کا افیکٹ جانا ہے، وہ بھلے کلودنگ کا بزنس ہو، وہ بھلے ریٹیل کا بزنس ہو، وہ بھلے ریل اسٹیٹ کا بزنس ہو. جس وقت آپ کی بائنگ کیپیسٹی کمپرومائز ہوگی اور آپ بچوں کی فیسیں دینے سے قاصر ہو گئے اور اپنے پٹرول کے پیسے دینے سے قاصر ہو گئے، تو وہ ایک ریورس سائیکل چل پڑتا ہے جو پھر ہر بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس ملک میں اس وقت وہ اسٹیٹ ہے کہ وہ ریورس سائیکل چلا ہوا ہے، اور وہ ہر بزنس کی سیلز کو افیکٹ کر رہا ہے، سیلز کے افیکٹ ہونے کے نتیجے میں ہر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت پوزیشن ہے جی ہمارا. الحمدللہ پھر بھی اللہ پاک کا کوئی خاص کرم ہے کہ نظام باقی سب کا ہم پرابلم میں ہی سنتے ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ یہ کہنے کی دن بھر توفیق نہیں ملتی کہ ہم کسی پرابلم میں. اللہ پاک ہمارا نظام بڑا اچھا چلا. اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اس سچویشن میں خدشات ہیں نوجوانوں کے ذہن میں. ٹھیک ہے ہمیں اسلام کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لیکن اس وقت جو نوجوان مایوس ہیں ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ مایوسی کفر ہے؟ کیا اس کی آپ کو مایوسی جائز لگتی ہے؟ مایوسی دیکھیں، میں نے جس وقت واز گروئنگ ایز اے بزنس مین، تو میرے جو استاد ہیں جنہوں نے پہلا میرے سے گھر ڈیزائن کروایا ہے، طارق چودھری صاحب ہیں، ہمارے نیبر بھی ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اسی سوسائٹی کے ساتھ میں ایک سوسائٹی وہاں رہتے ہیں. تو وہ ٹرم یوز کرتے ہوتے تھے کہ جس وقت ریسیشن آتا ہے نا اس وقت مارکیٹ کریکشن لیتی ہے. تو اس کو آپ مایوسی کہیں یا اس کو آپ کریکشن کہیں. بیسکلی جس وقت بزنسز ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ قرض لے کے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریئل ٹائم اپنی بنیادوں سے ہٹ کے ایک آرٹیفیشیل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کریکشن کا موقع ملتا ہے جس وقت وہ ٹف ٹائم دیکھتا ہے. تو کوئی انڈیویجول ٹف ٹائم دیکھے تو وہ گرو کرتا ہے، کوئی بزنس ٹف ٹائم دیکھے تو اس کی سروائیول کے ٹیکٹکس اسے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ اس کو اس امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو صحیح وقت آنے پہ ایک بزنس کو یا انڈیویجول کو چاہیے ہوتے ہیں میئرز، وہ لینے کا اس کو موقع ملتا ہے اور اس کو سیکھنے کا موقع ٹف ٹائم میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو بحیثیت قوم اور کہہ لیں مسلمانوں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جتنا وہ سرپریس کیے گئے ہیں اتنا وہ ابھر کے آتے ہیں. اور ہم ایز اے نیشن بھی پاکستان میں بے شک آپ کرکٹ اٹھا لیں یا روٹین کے امور اٹھا لیں، تو جس وقت ہم پہ پریشر آتا ہے تو اس وقت یہ قوم بہتر پرفارم کرتی ہے.